All children are born artists. یہ ایک انتہائی خوبصورت ٹیڈیکس ٹاک ہے جو کہ سر کین رابنسن نے پیش کیا۔ سر کین رابنسن دنیا کی ایک ایسی آواز ہے کہ جس نے ایجوکیشن میں، کریٹیوٹی میں اور انوویشن میں اپنا نام پیدا کیا۔ آپ 1950 میں پیدا ہوئے، لیکن ایک انتہائی مہلک بیماری کی وجہ سے وہ پولیو افیکٹڈ رہے۔ ان کا یہ جو ٹیڈیکس ٹاک ہے، ڈو اسکول اسکل کریٹیوٹی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں وہ 3 اہم چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ہیومن کریٹیوٹی ہے، اور دوسرا جو ہے کہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ فیوچر کا کیا ہونا ہے، اور تیسرا جو ہے، جو چلڈرن ہے ان کے پاس ایکسٹرا آرڈنری کیپیسٹی ہے انوویشن کی۔ وہ ایک یہاں کہانی پیش کرتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ بچے انوویٹیو اور کریٹیو ہوتے ہیں، کہ وہ ایک چھوٹی بچی کچھ ڈرائنگ کر رہی تھی۔ اسے پوچھا گیا کہ آپ کیا کر رہی ہو؟ تو کہتی ہے، یہ بڑے مذاق کے انداز میں انہوں نے بتایا کہ میں خدا کی تصویر بنا رہی۔ انہوں نے کہا کبھی تو خدا کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ 1 منٹ کے بعد دیکھ لیں گے کہ خدا کیسا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو بنا رہی تھی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے پیکاسو کی بات کی کہ آل چلڈرن آر بورن آرٹسٹ، یہ بچپن ہی سے آرٹسٹ ہوتے ہیں، اور ہم انہیں پھر بناتے ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم سے۔ ہمارے ایجوکیشن میں جو سب سے ٹاپ پرائرٹی ہے وہ میتھمیٹکس کی ہے۔ ہم سب سے ٹاپ پہ میتھمیٹکس کو پڑھاتے ہیں، پھر ہیومینٹیز کا آتا ہے، اور آرٹس تو سب سے لاسٹ پہ آتا ہے۔ اور پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں جب مرد اور خواتین دونوں کو کام کرنا پڑا ہے، تو ان کے بچوں کے لیے سکولز کو ڈیولپ کیا گیا تاکہ ان کو 9 to 5 نوکری کرنے والے لوگ چاہیے تھے، تو وہ انہوں نے پروڈیوس کیے۔ اب یہ 9 سے 5 تک جتنے بھی ہیں، ان میں کوئی انوویشن نہیں ہے، اور کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے، اور کوئی ایجوکیشن نہیں۔ یہ کیا لکیر کے فقیر ہے، اور یہ گو ود دا فلو کے ساتھ چلتے ہیں، اور ان میں کریٹیوٹی نہیں ہوتی۔ یہ بس یس سر کرتے ہیں، اپنے باس کے سامنے جھکتے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بتایا کہ جو مرد اور خواتین ہیں، یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں۔ اب مرد جو ہیں وہ یونیٹاسکر ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مرد ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ میں خود اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں جب ایک کام کر رہا ہوتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی دوسرا کروں تو وہ دونوں کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو مرد جو ہے وہ یونیٹاسکر ہے بائی ڈیزائن۔ اس کی اس دنیا میں ضرورت ایسی تھی کہ اس کو بائی ڈیفالٹ ہی ایسا بنایا گیا۔ اور اسی طرح وومن جو ہے وہ ملٹی ٹاسکر ہیں۔ انہوں نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، کچن کو بھی دیکھنا ہے، باقی معاملات کو بھی دیکھنا ہے، وہ ساری چیزوں کو کمبائن کر کے اس نے چلنا ہے، تو وہ پھر ملٹی ٹاسکر۔ اس میں وہ آگے ایک سٹوری سناتے ہیں کہ ایک کتاب کا ذکر کرتے ہیں، وہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ایفینی ایک کتاب ہے جس میں سٹوریز ہیں کہ لوگوں نے کیسے اپنا یونیک ٹیلنٹ ڈسکور کیا۔ اس کتاب کے اندر وہ ایک لڑکی کی کہانی جو ڈکلیئر ہو چکی تھی کہ شی ہیز ADHD، کہ یہ اس کو جو سائیکو ہو چکی ہے، اس کو ایسی بیماری ہے۔ تو لیکن جب اس کو
ایک سائیکالوجسٹ کے صحیح ایجوکیشنسٹ کے پاس لے جایا گیا، جو کہ سائیکالوجسٹ بھی تھے، ایجوکیشنسٹ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی سنگر ہے، اور پھر وہ کوریوگرافر بنے۔ کوریوگرافر جو جو سنگنگ میں کوریوگرافی کرتے ہیں، تو وہ کوریوگرافر بنے اور ملٹی ملینر اس نے ارن کیے۔ تو ہم جو لیبلنگ کر دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو لیبلنگ کر دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ایسے دور میں ہیں کہ ہمارے بچے اسکولز میں بھی ہیں، اور ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ بچوں کی کریٹیوٹی، انوویشن وہ کبھی بھی ختم نہ ہو۔ ان کو ایکسپیرینشل لرننگ کروانی چاہیے تاکہ وہ اپنی ڈائریکشن خود بنا سکیں۔ تو یہ میری طرف سے، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس کو ڈو اسکولز کل کریٹیوٹی بائی سر کین رابنسن، ان کا یہ آپ نے ٹیڈ ایکس ٹاکس ضرور دیکھنا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔